بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا سيدنا خير خلق الله وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأهل بيته ومن والاه. أما بعد، يقول المؤلف رحمه الله عز وجل: وبه قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عمرو بن سعد بن أبي وقاص عن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أعطى رهطا وسعد جالس، فترك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رجلا هو أعجبهم إلينا، فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لك عن فلان؟ فوالله إني لا أراه مؤمنا. فقال أو مسلما. فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم منه، فعدت لمقالتي فقلت ما لك عن فلان؟ والله إني لا أراه مؤمنا. فقال أو مسلما. فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم منه، فعدت لمقالتي. وعاد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم ثم قال يا سعد إني لا أعطي الرجل وغيره أحب أو في رواية أعجب إلي منه خشية أن يكبه الله في النار. ورواه يونس وصالح ومعمر وابن أخي الزهري عن الزهري. یہ حدیث پاک سے پچھلی مجلس میں ترجمے کے ساتھ پڑھی جا چکی ہے، اور اس کے متعلق جو کچھ فوائد میں سے ہو سکتے تھے، ایک دو فائدہ اور ایک دو سبق ذکر کیا گیا ہے۔ اس کا تعلق ایمان اور اسلام کی حقیقت سے تھا، اور اس میں یہ بات عرض کی گئی تھی کہ اس حدیث پاک کے مطالبہ جو ہم سے سب سے ہے کہ ہم اپنے اندر ایمان کی، اسلام کی حقیقت پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ آج جو دروس ہیں متعلق، اس میں ایک بات یہ سامنے رکھنا ہے کہ اس حدیث پاک میں ایک احتیاط کی تعلیم ہے کہ کسی بھی شخص کے بارے میں مومن کامل ہونے کا قطعی دعویٰ جب تک سے اس پر وضاحت اور تائید نص سے یا وضاحت نہ ہو، تو ہم لوگوں کو کسی کے بارے میں مومن کامل ہونے کا قطعی دعویٰ کرنے سے احتیاط کرنا ضروری ہے، قطعیت کو ترک کر دینا چاہیے۔ یہ ایک بڑا سبق ہے، باوجود اس کے کہ یہاں پر جن صحابی کے متعلق حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے جو عشرہ مبشرہ میں سے خدمت عالیہ حضرت پاک سیدنا صلی اللہ تعالی وسلم کے خدمت مقدس میں عرض کیا اور
سفارش کے طور پر وہاں عرض کیا تھا کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم آپ نے فلاں سے فلاں کو نوازش نہیں فرمائی، حالانکہ میں ان کو مومن سمجھتا ہوں، میری نگاہ میں وہ مومن ہے۔ صحابی جو وہاں جن کے متعلق فرمایا وہ مہاجرین میں سے تھے، اور حدیث کی تشریحات میں اور روایات میں ان کا اسم گرامی جو عین نقل کیا گیا ہے تو وہ مہاجرین میں سے تھے، اور آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم ان کے متعلق خود اس حدیث میں ارشاد فرما دیا کہ میں بہتوں کو نہیں دیتا ہوں، حالانکہ وہ مجھے زیادہ محبوب ہوتے ہیں ان کے مقابلے میں جن کو عطا کر رہا ہوں۔ معلوم ہوا کہ وہ محبوبین میں سے تھے۔ اس تعلیم کے ساتھ اور اس کے تاکید کے ساتھ بھی ہم لوگوں کو عام حکم یہی ہے کہ ہم کسی کے بارے میں قطعی طور پر امر باطنی کے متعلق، باطن کی کسی چیز کے متعلق قطعی طور پر تعریف کر کے تعریف کرنے سے احتیاط کریں۔ ہاں، ظاہر کا جو عمل ہے، ظاہر امر ظاہر پر تعریف کر سکتے، اس لیے ارشاد مبارک ہوا تھا او مسلم، کیونکہ ایمان کا تعلق باطن سے ہے، اس لیے قطعی طور پر کسی کو کسی کے بارے میں دعویٰ کمال کا نہیں کر سکتے، اگرچہ وہ کامل ہے لیکن ہمیں نہیں کامل۔ البتہ اسلام چونکہ امر ظاہری سے تعلق رکھتا ہے، اس لیے اس پر تعریف کرنا چاہیے۔ یہ یہاں پر داعی کو، مومن کو عام زندگی میں یہ احتیاط سکھائی گئی ہے، اور یہ بہت بڑی تعلیم ہے۔ حالانکہ یہاں تو صحابی محبوب صحابی تھے، یہاں پر حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی شہادت کو سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم نے رد نہیں فرمایا ہے، بلکہ اس شہادت میں ایک تعلیم سکھائی کہ احتیاط یہی ہے کہ وہ مومنن کے بجائے مسلمن کا الحمدللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر ایک سبق یہ بھی اس میں جو غالب مرجئین گزرے ہیں کہ ان کا رد بھی ہو گیا ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے، صرف ایمان کے باب میں وہ نطق باللسان سے وہ کافی کر دیتے ہیں، اور حقیقت کی نے اہتمام، حقیقت ایمان کے حصول کی، قلب میں ایمان راسخ ہو، اس کی وہ فکر نہیں کرتے، وہ ان کا رد بھی ہوتا ہے۔ اور یہی بتایا گیا کہ ایمان مجموعہ ہے، زبان سے اقرار بھی کرنا ہے، قلب میں اس کی حقیقت پیدا کرنا بھی ہے، اور اعضاء و جوارح سے اس کے مقتضیات کو عملاً اختیار بھی کرنا۔ اس میں ایک بہت بڑی ہدایت یہ بھی ہے کہ داعی پر وہ مومن ایمان امت کے ساتھ خیر خواہی کا تقاضا ہے
کہ وہ ایمان والے کا، امت کا ہم خیر خواہ بنے اور امت کے امور کی تدبیر کریں، احوال کی، زندگی کے معاملات کی تدبیر کریں۔ اس میں اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت نبی پاک سیدنا مولا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے امور کی تدبیر خود فرماتے تھے، اور آپ کی آخری خواہش ہوتی تھی کہ امت کو، صحابہ کو نفع عطا فرمائے، دین کے اعتبار سے بھی اور دنیا کے اعتبار سے۔ تو دینی فکر بھی کرنا ہے اور دنیاوی فکر بھی کرنا ہے کہ امت کو نفع دینی دنیاوی دونوں لحاظ سے۔ اس لیے ارشاد ہوا کہ آپ نے تالیف قلب فرمائی ان صحابہ کے بارے میں جنہوں نے کلمہ اسلام کا اظہار کیا تھا، آپ نے عطا اور بخشش سے ان کو نوازا تاکہ وہ دنیاوی نفع حاصل ہو جائے ان کو، اور ان کا ایمان اور استقرار پکڑ لے، دین میں پختہ ہو جائے، کامل ہو جائے۔ اس میں داعی کے لیے ایک حکمت ہے اور بہت بڑا سبق ہے کہ ہم امت کو اس لحاظ سے بھی تعاون کر کے دین پر راسخ بنانے اور دین میں استحکام پیدا کرنے کے لیے کوشش کریں تالیف قلب کے ذریعے۔ بہت سے لوگ اس طرح کے تعاون سے بھی دین میں اور اعمال دین میں مستقیم ہو جاتے ہیں۔ آج کل عموماً حالات، بہت بڑے حالات، لوگوں کے حالات ایسے، تو اس کے لیے تقاضا ہے کہ امت کی دنیاوی لحاظ سے بھی نفع پہنچانے کی ایسی کوشش کی جائے کہ وہ دین میں، دینی اعمال پر جم جائے، دینی اعمال میں استقامت آ جائے۔ بہت سے مواقع پر امت بچنا چاہتی ہے حرام سے، لیکن اب اس کے اندر صلاحیت نہیں ہے اتنا مجاہدہ اور قربانی دینے کی، اب ایسے مواقع پر اگر آ جائے تو ہم فکر کریں، داعی اس کی فکر کریں کہ وہ کوئی ایسی شکل بن جائے دینی دنیاوی لحاظ سے تعاون کے لیے کہ وہ حرام سے بچ جائے اور دین پر مستقیم۔ ہمیں یاد پڑتا ہے، طالب علم کا قصہ معلوم ہے کہ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ، جو پہلے حضرت جونپور میں، وہ حضرت سے ان کا اصلاحی تعلق بیعت ہوئے۔ آدمی دینی تعلق بیعت اصلاح کا اس لیے جڑتا ہے، اللہ نصیب کرے کہ اس کی برکت سے اصلاح اعمال، اصلاح اخلاق اور دین کی فکر بڑھ جاتی ہے۔ تو اس طالب علم کو فکر ہوئی، اس کے گھر پہ دوڑا، مالی لائن سے احتیاط کا پہلو کم تھا، مشتبہ مال آتا تھا۔ اب وہ ظاہر ہے کہ تعلق بڑھا تو اس کو فکر ہوئی کہ اب یہ مشتبہ مال تو ہم کو نہیں چاہیے۔ تو اس نے حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا کہ حضرت، والد صاحب ایسا ایسا کرتے ہیں کاروبار۔ حضرت کی احتیاط، حضرت خود بڑے مفتی تھے، فتویٰ جواب دیتے تھے۔ حضرت نے فرمایا کہ مفتی سے، کسی مفتی سے پوچھو مسائل، اور پھر یہ بھی کہا کہ اب انہوں نے مفتی سے پوچھا مسئلہ، تو ندوے کے جو بڑے مفتی صاحب تھے ان کو انہوں نے لکھ کے پوچھا، اور مفتی صاحب بھی پڑھ کے سمجھ گئے کہ یہ تو
اپنے بارے میں ہی پوچھ رہا ہے. پہلے حضرت نے اس کو قریب بلایا, مفتی صاحب, کہا دیکھو جب بندہ ہمت کرتا ہے تو اللہ کی مدد آتی ہے. پھر لکھا کہ یہ آمدنی صحیح نہیں ہے, اب ظاہر ہے کہ اس کو چھوڑ دینا ہے. تو اس نے چھوڑا, اس میں کچھ اس کو حالات بھی آئے. پھر تو بعد میں معلوم ہوا کہ حضرت نے, بڑے حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے صاحبزادے سے کہا تھا اس طالب علم کے لیے 50 روپیہ مہینہ وظیفہ بھیجنے کے لیے کہا تھا. اب یہ تعلیم نفعہم فی الدنیا, تعاون کیا اس طرح سے تاکہ وہ مسئلے پہ جم جائے اور حرام سے بچ جائے. وہ مل گئی. تو سیرت پاک کی سے اکابر کی زندگی میں سیرت پاک کا نمونہ ملتا ہے, اس سے دین سمجھنا آسان ہے. تو اس میں ایک بہت اہم سبق یہ ہے کہ اس میں سے نکلا جو آپ نے حل فرمایا اس طرح کہ آپ کی حکمت ہوتی تھی, آپ صحابہ رضی اللہ عنہم کے امور کی, معاملات کی تدبیر فرماتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم, اور آپ کی خواہش غائب درجے میں دینی نفع اور دنیاوی نفع دونوں لحاظ سے پہنچانے کی ہوتی تھی. اور جو اس میں بھی جو کامل الایمان ہوتے تھے, آپ ان کے ایمان کے حوالے ان پر بھروسہ کر کے بسا اوقات ان کو نہ دے کر دوسروں کو عطا فرما دیتے تھے تاکہ وہ پختہ ہو جائے. دائی کو ایسا کبھی فرق کرنا پڑتا ہے. اور مہاجر کو جو چھوڑا حضرت جعیل کو, وہ اسی وجہ سے وہ صحابہ ایمان اور قربانی والوں میں سے تھے, محبوبین میں سے تھے, اس لیے ان کو دین کے حوالے کیا. سیم اسی طرح کا واقعہ حضرات انصار رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے. تو یہ موقع ایسے ہوتا ہے, اس موقع پر کہ آدمی اس کی, ہم لوگ جب دین کے امت کے مسائل میں جب آئیں گے تو اس کی ضرورت پڑے گی. ایسے حالات اور واقعات آتے ہیں تو اس میں اللہ سے مانگے کہ اللہ ہم کو امت کے لیے دینی لحاظ سے اور دنیاوی لحاظ سے دونوں اعتبار سے اخلاص کی عافیت کے ساتھ نافع بنائیے, نفع پہنچانے والا بنائیے. یہ آج کی مجلس اور اس حدیث پاک سے متعلق جو اہم ترین ہدایت تھی وہ یہ بیان کی گئی. انشاءاللہ آئندہ کی مجلس میں کچھ اور باتیں عرض کی جائیں گی. اللہ پاک قبول فرمائے. ہم سب کو اپنی رضا کے خاطر اور اپنی رضا کے مطابق امت و انسانیت کے لیے نافع اور انفع بنائے, عافیت کے ساتھ قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.